ٹھیک ہے. پہلا جو اصول یہ ہے کہ آپ صبح جو ناشتہ ہے نا جی سر. وہ پروٹین کا کریں, اس میں کارب فری کر دیں ایک ناشتہ. اچھا سر, یہ میرے جیسا بندہ شاید نہ سمجھ پائے پروٹین اور کاربس, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ آپ کا پروٹین سے کیا مراد ہے, کون کون سی خوراک شامل ہو اس میں, اور کاربس کون کون سے جو آپ نے وہ کرنے ہیں. میک اٹ ویری سمپل. صبح اٹھیں, پانی شانی پئیں, اچھا. اس کے بعد آپ مرنگا کھائیں. اچھا, یہ سپر فوڈ لیں جسے ہم سوانجنا کہتے جی, ہیں. سوانجنا کھائیں. اس کے وہ کیپسول پاؤڈر ہونا چاہیے, کرش ہونا چاہیے, کسی فارم میں بھی, اس کیونکہ آغاز دن میں کچھ نہ کچھ نیوٹریشن آپ کو چاہیے نا. اچھا, لیکن صبح اٹھ کے پانی پینا ہے آپ نے, خالی پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میرے جیسے بندے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مینو جب بال میرے بڑے گرتے ہیں تو میں ہر وہ چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار میں کسی طرح ناشتے میں انٹیک کر لوں جو سب سے پہلی ڈائٹ ہے کہ ڈائریکٹ جا کے کوئی سیرنو لگے گی یا میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے. اچھا, اس سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کو صبح صبح؟ دیکھیے, آپ نے ہائیڈریٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. صحیح. اب آپ پوری رات تھی آپ کی 7-8 گھنٹے کم از کم, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے آپ کو پانی نہیں پیا نا. اب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باڈی کو اس سے غرض نہیں آپ کس ٹمپریچر پہ پیتے ہیں, کتنا پیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا دن آپ پانی آپ کی باڈی میں رہنا چاہیے, ہائیڈریٹ رکھنا ہے. صبح اٹھتے ہی ایک تو کام یہ کریں نا, پانی پیئے نا. اور اس کے بعد جو میں کہتا ہوں نا, ناشتہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ناشتہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ لیں, کسی خاص پرپز کے تحت جو چھوڑنا چاہتے ہیں, پرپز کے تحت. یہ نہیں کہ لیزینس کی وجہ سے, وہ نہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کو کیٹو ڈائٹ پہ ہو, انٹرنیٹ فاسٹنگ پہ ہو, اگر اس کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہو چھوڑ لو. ادروائز سب کو ناشتہ کرنا چاہیے. اور ناشتہ دن کا وہ ایک کھانا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. دوپہر رات کو آپ ٹریولنگ میں, آفس میں, کسی جگہ مصروف ہو سکتے ہو تو کنٹرول کوئی نہیں. تو چونکہ دن میں ایک کھانا آپ نے کارب فری کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہو گیا ناشتہ. وہ ناشتہ ایزی ہے سب سے کرنا. جو ناشتہ نہیں کر سکتے کوئی اور کر لے. میرے لیے ناشتے کو کارب فری کرنا زیادہ آسان ہے, تو میں اس کو کارب فری کرتا ہوں. ناشتہ ویسے کتنے بجے کرتے ہیں سر؟ میرا عام تو روٹین ہوتی ہے 8 بجے. اچھا. تو اس میں 2 انڈے, اس کو آملیٹ اس کی میں فارم چینج کرتا رہتا ہوں. کبھی اس میں کنوا ڈال لیا, کبھی اس میں بیسن ڈال لیا, کبھی اس میں پیاز ڈال لیا, کبھی کدو ڈال لیا, کبھی پالک ڈال لی. تو بناتا ہمارے یہاں تو روایتی ایک ہی چلتا ہے, بھجیا, آلو, انڈا اور اس کے اندر پیاز ڈال دی. نہیں, تو میرے پاس 3 قسم کے نا دیسی گھی پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے جو گھر کا بنا ہوا, جو ہم خالص دودھ لیتے ہیں, خالص دودھ ہوتا ہے الحمد للہ بھینس کا, وہ گھر میں بنتا ہے. کبھی وہ, کبھی مجھے اس کردو سے یاک کا ملا ہے, کبھی وہ, اور کبھی وہ گوٹ ملک. 3 ان تینوں کو روٹیشن میں ایک آدھی چمچ کے ساتھ بس وہ اس کا آملیٹ بنانا ہے. جب سے ریٹائر ہوا ناشتہ میں اپنا خود بنا رہا ہوں, تو اور اس میں ہر ریسپی چینج کرتا ہوں چیک کرنے کے لیے کیا ہے. تو یہ کافی ہے ناشتہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ سارا دن دوپہر تک, اس کے ساتھ اگر چائے کی ایڈکشن ہے پی لیتا ہوں دودھ پتی. ٹھیک ہے. دوپہر تک پھر ضرورت پڑی تو پانی پینا ہے, ورنہ کوئی فروٹ, کوئی چیز, کوئی نٹ, کچھ نہیں کھانا. آپ نے 6 گھنٹے عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا. اس کا ایک پرپز ہے. پرپز یہ ہے کہ رات کو آپ نے 8 یا 9 بجے کھانا کھایا ہے, صبح آپ نے لو کارب یا کارب فری کھانا کھایا ہے, تو آپ نے اپنے جسم کے اندر شوگر زیادہ بننے ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دوپہر کے کھانے تک آپ کے 16 بھی نہیں زیادہ گھنٹے ہو جاتے ہیں, جس میں انسولین کو آپ نے قابو میں رکھ لیا. ٹھیک ہے. اب انسولین کو قابو میں رکھ لیا, اب آپ کی اگر ڈائبٹیز ہے, موٹاپا ہے, کوئی جسم کے اندر ویکنیس ہے, آرتھرائٹس ہے, وہ ساری ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, 2 سر ہو گیا, اور بھوکے نہیں رہے آپ. ٹھیک ہے. اور دوپہر کا کھانا اب آپ نے بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا. ٹھیک ہے. اس لیے نہیں بھرنا کہ اس کے 4 گھنٹے بعد جم کرنا ہے. اچھا, اور دوپہر آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح ناشتہ 8 بجے کریں. ہاں جی. اس کے درمیان ہلکا پھلکا چائے پی لیں یا فروٹ کھائیں؟ نہیں. اچھا, چائے بھی نہیں پی, صرف پانی. صرف پانی. ناشتہ کر لیا دوپہر تک. یہی سب سے بڑی جو بیماری ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنی ہیلدی لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا ہے, ایک چیز آپ نے چھوڑنی ہے. ایک چیز وہ یہ چھوڑ دیں کہ 2 کھانوں کے درمیان کچھ نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ چائے بھی نہیں ہے, فروٹ بھی نہیں ہے, نٹس بھی نہیں ہے, سوائے پانی کا کچھ نہیں ہے. اور آپ کی روٹین بھی اسی طرح؟ میری روٹین بھی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کھاتا. کسی جگہ بھی جاتا ہوں, زیادہ گرین ٹی لے لی یا نہ لی, نہیں لیتا میں. اچھا, اس کے بعد دوپہر کو کھانا وہ اکارڈنگلی آپ اس میں سیلڈ, شامیاں, یہ بھی کھا سکتے ہو. تھوڑی بھوک لگی, تھوڑی ساتھ ملٹی گرین کی روٹی بھی لے سکتے ہو. چاول بنے ہیں, چاول پورشن کنٹرول کا ساتھ وہ بھی کھا سکتے ہو. لیکن بہت زیادہ پیٹ نہیں بھرنا آپ نے, نارمل کھانا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو سیلڈ کھانا ہے اس کے ساتھ ہی فروٹ شامل ہے. سیلڈ فروٹ. ٹھیک ہے. فروٹ سیلڈ کھانا ہے آپ نے, کوئی ایپل ہے, کچھ ہے, ایز اے سیلڈ کھا لینا آپ اسے.
وہ آپ نے کھا لیا. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ شام تک نا جب آپ نے جم جانا ہے, گراؤنڈ میں جانا ہے, ایکسرسائز کرنی, واک کرنی ہے 1-1.5 گھنٹہ, تب تک آپ سوائے پانی کے کچھ نہیں. جاتے وقت میں اکثر کوشش کرتا ہوں بیٹ روٹ یا مورنگا پاؤڈر, اچھا یہ ایک چمچ کبھی وہ لے لیا, دیٹس اٹ. میں تو نہیں جم میں تھکتا. 1-1.5 گھنٹہ آپ نے کرنا ہے, آ کے پھر آپ بھرپور ڈنر کریں. اچھا بڑی ساری روٹی کھائیں. ملٹی گرین کی کھاتا ہوں میں. اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ لو شوگر کی کھا لے. کسی کو نہیں مسئلہ وہ سادہ بھی کھا سکتا ہے. اس میں پروٹین یعنی گوشت ہو, دال ہو, جو بھی ہو, سالن بنا ہے, وہ اتنا پیٹ بھر کے کھائیں. رات کا کھانا اتنا پیٹ بھر کے کھائیں کہ دوبارہ بار بار فریج کے چکر مت لگائیں. اچھا اکثر کیا ہوتا ہے جی, رات کا کھانا لائٹ کھائیں جی. وہ تب ہوتا تھا جب لوگوں نے تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے, سارا دن کام کیا ہوتا تھا, اور وہ مغرب کے بعد ہلکا سا کھانا کھا کے فوراً سو جاتے تھے. اب لوگ سوتے رات 12-1-2 بجے. اب آپ انہیں مشورہ دے رہے ہو کہ وہ 6-7 بجے ہلکا کھانا کھا لیں. اگر تو واقعی 8-9 بجے سو جاتے ہیں پھر ہلکا کھانا کھائیں. لیکن وہ کون سوتا ہے آج کل؟ کوئی بھی نہیں سوتا. تو آپ رات کو کھانا ہوتا کیا کہ تھوڑا کھاتے ہو, پھر آپ 10-11-12 بجے پھر وہ ڈلیوریاں منگاتے ہو یا فریج کھولتے ہو. وہاں پھر کوئی آپ لو کیلری ڈائٹ نہیں لیتے, وہاں پھر وہ ہائی کیلری ڈائٹ دوبارہ لیتے ہو. اس سے بہتر ہے پہلے ہی پیٹ بھر لیں, اور سلاد بھی کھانا ہے رات کو کھا لیں, کچھ نہیں ہوتا, پیٹ بھرے. کون سا آپ نے 2 گھنٹے بعد سو جانا ہے, آپ نے کچھ 4 گھنٹے بعد سونا ہے, ٹھیک ہے. وہ سلاد اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ نے جلدی سو جانا ہوتا تھا. اب وہ نہیں ہے, روٹین چینج ہو گئی. اور اس کے بعد میں تو رات کو 1 گلاس دودھ پیتا ہوں. اچھا, سونے سے پہلے آپ دودھ لازمی پیتے ہیں؟ مطلب بہت فوراً پہلے نہیں, کوئی 1 گھنٹہ پہلے تک میں 1 گلاس اکثر ٹھنڈا ٹھار دودھ پیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے صبح سے لے کے رات تک کی ہوگی ڈائٹ کی روٹین. تو پھر آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں سر؟ صبح اٹھنے کی روٹین میری عام طور پہ 6-7 بجے ہے. 6-7. اس کے بعد کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ وہ رات کو ہی. صرف وہ جو شام کا آپ نے 1.5 گھنٹہ رکھا, 1.5 کبھی کبھار ہوتی اسٹریچنگ کر لیتے صبح, لیکن رات کو میرا ہوتا ہے کہ پہلے وارم اپ, وہ 10-15 منٹ اچھا وارم اپ, اس کے بعد 1-سوا گھنٹہ جو بھی آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی وہ کرنی, اور اس کے بعد 10-15 منٹ بہت اچھی یوگا اسٹریچنگ. صحیح ہے, وہ کمپلیٹ کرنا. ناظرین یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی روٹین سنی ہے, آپ اس کو اگر فالو کریں تو میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ روٹین. اچھا سر, اکثر دیکھیں خواتین زیادہ تر یہ کرتی ہیں ڈیٹاکس, باڈی ڈیٹاکس. وہ جی میں کچمبر ہے, کوکمبر جسے بولتے ہیں, وہ کاٹ کے اس طرح کی 2-3 سبزیاں ہری چقندر کاٹ لی, وہ بوٹلز میں ڈالی ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی 1-آدھا جو ہے وہ فلیور ڈال کے تو کر کے وہ ہو جاتا ہے اس سے ویسے باڈی ڈیٹاکس. دیکھیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. جو آپ پانی کی بوتل میں تھوڑا سا کھیرے کا ٹکڑا, ایک لیموں کا ٹکڑا, تھوڑا بہت یہ ڈال کے وہ ڈال لیا نا, اور اس کو آپ پینا ہے نا, ایک تو اس کی پی ایچ الکلائن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ الکلائن واٹر ہو گیا. تو الکلائن واٹر جب لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اسٹمک کے لیے تھوڑا سودھنگ تو وقتی طور پہ ہوتا ہے.